جو مین اس کی ذمہ داری ہے وہ ہوتی ہے قانون سازی. قانون سازی. اللہ کا شکر ہے آپ نے جس جنگ کے نمائندے کو منتخب کر کے بھیجا تھا، آپ نے وہ ڈاکومنٹ نیٹ پہ دیکھ لیا ہوگا. 371 کے ایوان میں 371 کے ایوان میں جن 10 لوگوں کے نام اور حلقہ نمبر کے ساتھ لکھ کر یہ آرڈر پنجاب حکومت نے پاس کیا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری دفاتر میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ترجمے کے ساتھ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ترجمے کے ساتھ، اور اس حدیث کا ترجمہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، سب جھوٹے ہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ جن سرکاری دفاتر میں لکھے جانے کا پنجاب حکومت نے آرڈر نکالا ہے، جنگ کے تمام ایم پی ایز میں یہ خوش نصیب آپ کا بھائی ہے جس کا اس آرڈر کے اندر باقاعدہ نام اور حلقہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی مہربانی سے ختم نبوت کی بات آئی تو آپ کے بھائی کی زبان کو کبھی وہاں تالا نہیں لگا. ختم نبوت کی بات آئی تو ہم خاموش نہیں رہے. ڈاکٹر عافیہ کی بات آئی ہماری زبان پہ تالے نہیں تھے. گستاخ ملونہ آسیہ کو رہا کیا گیا، ہماری زبان پہ تالے نہیں تھے. یہاں پر ہو سکتا ہے میرے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بھائی تشریف لائے ہوں. خادم حسین رضوی کی بات پنجاب اسمبلی میں کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہ حرمت رسول پہ کھڑا ہوا تھا. میں نے اپنی ایمانی ذمہ داری کو سمجھا، میں نے پنجاب اسمبلی میں اس آواز کو اٹھایا. سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے بعد ملک میں پیدا ہونے والے حالات پر لوگ بولنا اپنے لیے مشکل کا دروازہ کھولنے کے مترادف سمجھتے تھے کہ فرانس کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو دوبارہ ہمارا چلنا مشکل ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے آپ کا یہ واحد نمائندہ تھا جو کہہ رہا تھا فرانس کو چھوڑو، گنبد خضرا سے نبھا کے بتاؤ. میں الیکشن کمپین کے لیے مولانا انور چیمہ کے پاس پہنچا. مولانا انور چیمہ کی برادری ساری اکٹھی ہوئی. انور چیمہ کی برادری نے اکٹھے ہو کر مجھے کہا ہماری یہ نالی ہے، ہمارا یہ سولنگ ہے، ہمارا یہ پارک ہے، ہمارا یہ سیوریج ہے. مولانا صاحب امید آپ جیت جائیں گے، مہربانی کرنا. انور چیمہ صاحب نے تمام برادری کے آخر میں مجھے مخاطب کر کے کہا مولانا صاحب 70 سال ہو گئے نے پاکستان بڑھے ہاں، نالیاں تو ہڈے تو بھی پوریا کوئی نہیں بننیاں. 70 سال ہو گئے نے پاکستان بڑھے ہاں، سڑکاں ہجے تک نہیں بنیاں تو ہڈے تو بھی پوریا نہیں بننیاں. اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا معاویہ اعظم تجھے ووٹ صرف اس لیے دے رہا ہوں، گلی نالی پارک سیوریج کے لیے نہیں. میں نے تمام امیدواروں کو دیکھا، ان میں حضور کی ختم نبوت پہ اگر اسمبلی میں کوئی بولے گا تو وہ تو ہو سکتا ہے. جب اس نے اتنی بڑی بات کہی میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا اس بندے نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، دنیا اور آخرت میں مجھے اس کے سامنے اور رحمت للعالمین نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. 2 مہینے ہوئے تھے جب آسیہ کی رہائی ہوئی، اسمبلی میں بولا، مجھے آ کے وزراء ملے، بڑے بڑے افسران ملے. انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ حکومتی بینچوں پر ہیں، کچھ خیال کریں، حکومت میں بیٹھ کر بندہ حکومت پہ تنقید نہیں کرتا. میں نے کہا تیرے بینچ پہ بعد میں محمد کا غلام پہلے. انہوں نے کہا مولانا صاحب اے مذہب ہی بچنا ہے، پھر اور کچھ نہیں بچنا. اے مذہب ہی بچے گا اور کچھ نہیں بچے گا. میں نے کہا مجھے آمنہ کا لال بچ جائے اور میں کچھ بچانا بھی نہیں چاہتا. مجھے حضور کی محبت مل جائے اور کیا چاہیے. بڑے لوگوں نے بڑا کچھ کہا اور آج آپ کی سٹیج پر ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ معاویہ اعظم کی قابلیت نہیں ہے، یہ معاویہ اعظم کی قابلیت نہیں ہے، یہ کہے گئے ان الفاظ کی برکت ہے اور دی جانے والی حق نواز کی قربانی کی برکت ہے. یہ معاویہ اعظم کی قابلیت نہیں ہے، یہ کہے گئے جو رب کی توفیق سے کہے گئے ان الفاظوں کی برکت ہے، اسار القاسمی کی قربانی کی برکت ہے، اعظم طارق کے اخلاص کی برکت ہے، ضیاء الرحمن فاروقی کی قربانی کی برکت ہے. اور اس کاز کے ساتھ اپنے سینے سے چمٹا کر 10,000 لوگ جو پاکستان میں شہید ہوئے یہ ان کے خون کی برکت ہے کہ پورے پنجاب میں پہلی مرتبہ 7ویں نمبر پر زیادہ فنڈ جنگ کو ملے.